بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسئلہ بدعت پر گفتگو جاری رہی اور آج اس کا آخری پروگرام بدعت کے حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے اور رحمت فرمائے تو اس پر گفتگو شروع کریں گے کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ بدعت کے موضوع پر میں نے کافی پہلے شروع کیا اور مختلف حوالے سے اس پر بات ہوئی۔ میں اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ توفیق دی کہ میں مسئلہ بدعت کے اوپر طویل گفتگو کروں۔ آج جو کچھ میں نے سارے پروگراموں میں کیا ہے اس کے ہنٹس دے رہا ہوں، اور پروگرام میں ختم بدعت کا جو ہے ابھی میرے خیال میں یہ ختم نہیں ہوا۔ میرا یہ دل چاہتا تھا کہ ابھی کچھ اور پروگرام محدثین کے حوالے سے ہوں، کہ وہ محدثین کہ جنہوں نے نئے کام کیے اور ان کاموں کا مطلب اللہ تعالیٰ کا قرب تھا، اور لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، بٹھایا اور وہ کیا، مگر وہ بدعت نہیں بنتے تھے۔ اولیاء کرام نے کیا اور وہ بدعت نہیں بنتے تھے۔ یعنی بدعت صرف نہ ڈرونا اس طرح سے نہیں بن جاتا وہ تو، لیکن چند چیزیں ایسی ہوئیں کہ جن کی وجہ سے یہ میں پروگرام جو ہے میں اس کو دوسرا پروگرام اس کے بعد شروع کر رہا ہوں۔ کافی چیز یہ طے ہو گئی، اس کا طویل پروگرام ہوا ہے۔ ایک تو اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ بعض دوست مجھے ہر پروگرام کے بعد یا دوسرے تیسرے پروگرام کے بعد فون کرتے، کوئی چند دو تین دوست ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بدعت کا پروگرام کر رہے ہیں، اچھا آج بدعت کا پروگرام ختم ہو گیا کہ نہیں؟ تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں، کیوں بدعت کے ٹاپک کو ختم کرانا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو کاپی لی تھی نا، وہ کاپی ختم ہو گئی۔ ایک دن ایک دوست سے میں نے کہا میں آپ کو کاپی بھیج دیتا ہوں، تو ابھی مجھے بدعت کا پروگرام جو ہے وہ بھی اور بیان کرنے دیں، کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہوتا کہ وہ ایک تو یہ بھی سبب تھا کہ بہت طویل ہو رہا ہے۔ دوسرا سبب اس کا یہ تھا کہ یہ جو میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ انشاءاللہ شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ پروگرام توحید اور رد شرک، اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ میرا رب میرا مولا مجھے توفیق دے، بڑی تفصیل سے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ تو بہت سے دوستوں کا یہ اصرار، نور ٹی وی پر بہت سے ٹیلی فون بھی آتے ہیں کہ وہ پروگرام توحید اور رد شرک کا کب شروع ہو رہا ہے، تو اس میں چونکہ کافی وقفہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اچھا اس کو جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں منچسٹر میں ایک دن گیا، تو منچسٹر ٹرین اسٹیشن پر تھا، میں ٹرین پر گیا، تو جب اسٹیشن پر اترا تو دو نوجوان تھے، بچی ایک اور ایک بچہ تھا، وہ دونوں میری طرف آئے۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا، پروگرام دیکھتے تھے، تو وہ مذہبی نہیں تھے، یعنی مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ کوئی جبہ پہنا ہو، جبہ لڑکے نے پہنا ہو یا اس بچی نے جبہ پہنا ہو، اس طرح سے نہیں تھا۔ وہ دیکھنے میں بڑے غیر مذہبی ایک دنیا دار سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے، میں جب ٹرین سے باہر آیا تو انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف آئے، تو انہوں نے آتے ہی مجھے یہ کہا، کہنے لگے بات یہ ہے، وہ بچی کہنے لگی، اس کا لڑکا جو تھا اس کا نام عامر رضا تھا، غالباً عامر رضا ہی تھا، اور وہ جو بچی تھی اس نے کہا میرا نام فوزی ہے۔ تو وہ عامر اور فوزی دونوں نے مجھے یہ بات کہی، کہنے لگے، اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی، جیسے وہ بھی پروگرام سے اس سے اکتائے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اب آپ بدعت کے اوپر پروگرام ختم کریں اور لوگوں کے اندر قرآن سمجھنے کا جو فہم ہے، وہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، وہ پروگرام شروع کریں۔ میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں جلدی ہے؟
تو جو فوزیہ تھی وہ اس کا فوزی، لیکن وہ فوزی اس کو وہ کہتی تھی مجھے فوزی کہتے ہیں، وہ کہنے لگی کہ بدعت کے پروگرام اب تک جتنے میں نے سنے ہیں میرے اندر اتنی قوت آ چکی ہے کہ اب میں پہلے میریاں خالائیں کی بیٹی تھی، کچھ ماموں کی بیٹی تھی، میرے کچھ عزیزیں تھیں، وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ دودھ کیوں رکھتے ہو، یوں کیوں کرتے ہو، تو میں خاموش رہتی تھی۔ اب میرے اندر اتنی قوت آ گئی ہے کہ میں تلاش کرتی رہتی ہوں کہ کوئی بندہ کسی کار خیر کو بدعت کرنے والا مجھے کہے کہ یہ کام بدعت ہے تو پھر میں اس کو بدعت کا مطلب بتاؤں۔ تو وہ کہنے لگی میرے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے اور اب میں لوگوں کو تلاش کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگی پہلے میں ڈرتی تھی، فوزی کہتی ہے میں ڈرتی تھی پہلے کہ کوئی مجھ سے اگر کہے کہ یہ ختم کیوں، اب میرے اندر اتنی آ گئی ہے۔ تھا وہ لڑکا جو تھا اس کا عامر رضا، وہ کہنے لگا کہ میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو جتنے آپ کے لیکچرز ہیں یہ میں لکھ لیتا ہوں، وہاں جا کر میں بات کرتا ہوں، تو اتنی بات ہے کہ جب میں فلاں حوالے یہ پیش کرتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا کل بتائیں گے، پھر وہ حوالے چیک کرتے ہیں، پھر میں وہ میرے پاس آتے ہیں، پھر میں آ کر گھر میں فوزی سے بات کرتا ہوں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے ہم بڑے دلیر ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس چیز کی سخت پیاس ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں بیان کیا جائے۔ تو یہ ایک سبب بنا۔ وہ فوزی کہنے لگی اب بس کر دیں، وہ بچی اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بیوی نے کافی سارے نوٹس اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا، فہم کا کیا مطلب ہے، سب سے پہلے اس پر ہونا چاہیے، کیوں شبہات پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی مجھے کہتی رہتی ہیں کہ اچھا بھی کافی ہو گیا وقت۔ تو یہ کافی سبب بن گئے۔ تو جب میں نے یہ سوچا کہ اچھا چلو بدعت کو اب ختم کرتے ہیں، اب انشاءاللہ فہم قرآن اور شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں اس پر چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آگے پروگرام ہوگا۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک ظاہراً وہ فوزی بچی جو مذہبی نہیں تھی، اگر اس نے کچھ لکھا ہے تو اس کے اندر وہ کہتی ہے میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی مذہبی بندے نے کسی نے توجہ کی ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کافی مواد آ گیا ہوگا، اور اگر کچھ نہیں تو گنیت الطالبین تو کہیں گئی نہیں۔ گنیت الطالبین کے اندر ہی اتنا مواد میں نے بتا دیا، میں نے کیا بتانا تھا وہ ہے، اہل علم تو پہلے ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس کے انشاءاللہ اس کو ختم کر رہا ہوں۔ آج یہ آخری پروگرام ہوگا۔ میں نے اس کے اندر جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ یہ تھا کہ عام طور پر بدعت کے لفظ سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، بس بدعت کہہ دیا تو بھگا دیا بندے کو۔ جیسے کہ وہ بچے کو ماں کہتی ہے نا وہ سانپ آ گیا، وہ کالا آ گیا، وہ فلاں آ گیا، وہ فلاں آ گیا، تو بدعت۔ اور وہ بدعت کو ایک منحوس لفظ، دنیا کا بدترین لفظ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ یعنی بدعت لفظ کہہ دیا تو سمجھے کہ قتل ہو گیا، ختم ہو گئی بات، اتنا خطرناک لفظ اس کو بتا دیا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے پروگرام کو یہاں سے شروع کیا تھا کہ لفظ بدعت سے بھاگنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ بدیع اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بدیع السماوات والارض۔ اس نے زمین و آسمان کی ایجاد کی، اس نے شروع کیا، پہلے کچھ نہ تھا، اس نے پیدا کیا۔ تو بدعت کا ایجاد جو المبدع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس لیے اس لفظ سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ لفظوں کے قرآن کریم میں کتنے الفاظ ہیں، ان کے ڈبل میننگ ہوتے ہیں۔ عمل صالحہ اور امر غیر صالحہ دونوں ہیں، یعنی عمل جب لفظ بولیں گے تو پھر عمل لفظ کو نہیں صرف دیکھیں گے، اس کے ساتھ اس کی اضافت کو دیکھیں گے، یہ صالحہ یا غیر صالحہ، یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے، عمل حسنہ اور عمل سیئہ۔ اسی طرح جب بدعت کو دیکھیں گے تو پھر اس کے ساتھ وہ دیکھیں گے حسنہ ہے یا سیئہ، یہ ڈراؤنا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نے اس پر کافی تفصیل سے بات کی۔ اس کے بعد میں نے اس پر بہت زور دیا کہ بدعت 2-3 قسم کی ہوتی ہے، کئی قسمیں، 5 قسم کی میں نے آپ کو بتائی، امام نووی سے، جال حق سے، ابن حجر اسقلانی سے، نیر الاوطار شوکانی سے۔ ایک بدعت وہ ہے کہ جو اعتقاد کے اندر کفر یا شرک یا بدعت ہوتی ہے، اور وہ عقائد میں بدعت ہے، اور وہ مشرکین نے کی، مرتدین نے کی، اور وہ یہود و نصارہ نے بدعتیں کی، وہ مشرکین مکہ نے وہ بدعتیں کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے شریک بنا دیے،
کعبے کے اندر بت رکھ دیے نعوذ باللہ، منا عرفات کے اندر بدعتیں کی، ننگے طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دین ابراہیمی کے اندر بدعات تھیں جو عقائد میں بھی تھیں اور اعمال میں بھی تھیں، وہ کفریہ، وہ بدعتیں تھیں۔ اور گمراہی میں بہت سی بدعتیں انہوں نے کر دیں۔ تو گمراہی میں بدعتیں، اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ کم ہوتا ہے ایسا کہ کوئی مرتد ہو اور اسلام کے اندر کوئی ایسی بات کر دے کہ جو وہ لوگ اس کو ماننے لگے، بہت کم ہے کہ کوئی نبی نیا بنا لے، تو وہ کم ہوتا ہے، لیکن پوری امت اس کے مخالف ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے اعمال جو ہیں وہ بھی حسنہ بھی ہوتے ہیں اور حرام بھی ہوتے ہیں۔ ایک عمل برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا وہ قرآن سے سنت سے ٹکراتا تو نہیں ہے، وہ شرعیہ ہے یا لغویہ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کی زبان میں بول رہا ہوں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان بول لوں تو وہ سیئہ ہے یا حسنہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ امت محمدیہ کے اندر جو بدعتیں آئی ہیں، پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ جتنی احادیث ہیں کل بدعت دلالہ کل دلالت فی النار، وہ جتنی احادیث ہیں وہ بدع اعتقادیہ کا رد کرتی ہیں۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو بدعت کرتا ہے اس کا عمل کچھ قبول نہیں ہوتا، خدا کے رسول کی اس پر لعنت ہو۔ ان کا تعلق بدعت اعتقادیہ سے ہے، وہ گمراہی والے کاموں سے ہے۔ ان کا تعلق جمعرات کے دن گھر میں بیٹھ کر اللہ کے حضور دعا کرنے کا وہ بدعت نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ختم قرآن کی بدعت نہیں ہے۔ ہاں، جو بدع گمراہی ہیں وہ کیا ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس سے مطابق خوارج کی بدعتیں ہیں، سبائیوں کی بدعتیں ہیں، جو غلط خیالات ہیں وہ بدعتیں اس سے مراد ہیں۔ محدثین ان کو کہتے ہیں کہ وہ بدعتیں ہیں، وہ بدعتی ہے اور ان کو گمراہ۔ میں نے اس کے اوپر ایک بیان کیا تھا۔ امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ فرماتے ہیں، نہ محمد بن سیرین فرماتے ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ ہر ایک سے روایت لے لیتے تھے، لیکن جب بدعتی لوگ آ گئے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر تو اہل سنت ہو تو روایت لیتے ہیں، اگر بدعتی ہو تو ہم روایت نہیں لیتے۔ اگر وہاں بدعتی کا مطلب میلاد منانے والے ہیں، جمعرات کا ختم دینے والے ہیں، نصف شعبان کی رات کو جاگنے والے ہیں، اجتماعی ذکر کرنے والے ہیں، اگر یہ مراد ہیں تو وہ تو صحابہ تابعین کا زمانہ ہے۔ تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں یہ چیزیں تو اس وقت تھیں ہی نہیں، ان کا تو وجود ہی نہیں تھا، کوئی کرتا ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ کوئی کرتا نہیں تھا تو پھر سے چنا یہ ہے کہ ابن سیرین کن کو بدعتی کہہ رہے ہیں، کون تھے وہ جو بدعتی لوگ تھے؟ تو خود امام مسلم نے مقدمے کے اندر اس کی وضاحت کی، وہ مقدمہ میں نے سارا پڑھ کر آپ کو سنایا تھا۔ اس سے مطابق خوارج اور روافض ہیں ان کو بدعتی کہا گیا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے کہا۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے اس پر مکمل بحث کی کہ جب بدعت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو لوگ بدعت کو ایک خاص زمانے کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بدعت کا لفظ یہ ہے کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ تو میں نے قرآن کی آیات سے، احادیث سے، محدثین کی اقوال سے یہ بات اللہ کی رحمت اور توفیق سے ثابت کی۔ لفظ بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آنے تشریف لانے سے پہلے بھی تھا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ تو یہ لفظ بدعت کسی خاص زمانے کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ جو صحابہ نے کام نہیں کیا وہ بدعت ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی میں نے تفصیل سے بات کی۔ اور پھر میں نے اس کے اوپر تو پوری کوشش کی ہے کہ یہ بات میں سمجھاؤں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کام صحابی نے کیا ہے کہ نہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ بہتر، صحابہ کا زمانہ بہتر، تابعین تبع تابعین کا۔ اس سے لوگ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوا جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کام نہ ہوا وہ بدعت ہو۔ اللہ اکبر! حالانکہ اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ زمانے خیر و برکت والے ہیں۔ حضور نے خود اس کی وضاحت فرمائی اسی حدیث کے اندر کہ ایک وقت آئے گا
लश्कर मुसलमानों का जंग लड़ रहा होगा, आवाज पूछा जाएगा इसके अंदर कोई सहाबी है, कहा जाएगा हाँ, तो बस वो सहाबी की बरकत से उसके नाम से वो फतह हो जाएगी, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन का। तो वो तो बरकत के एतबार से है। उससे ये कहां से निकल आया कि जो काम उस जमाने में ना हो वो बिदत है और जो हो वो बिदत नहीं। अब ये बताएं, ये सबाइयों का, खवारिज का ये फितने किस जमाने में पैदा हुए? ये सहाबा का जमाना नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में मुर्ताद नहीं पैदा हुए, ज़कात देने वाले ने इनकार नहीं किया, वो कहाँ हुए थे? वही तो जमाना था। नहीं, देखा ये जाएगा, बात जमाने की नहीं है कि कब कोई काम हुआ है, बात यह है कि कुरान और सुन्नत के वो खिलाफ तो नहीं है। इस पर फिर मैंने आपको हाफिज़ इब्न तैमिया से और सुबुल सलाम से, मुख्तलिफ किताबों से, फतावा नजदिया से ये हवाले देकर बताया था कि जो लोग इतना हमसे पूछते हैं ना कि ये बताएं सहाबी ने काम किया है कि नहीं, सहाबी ने किया है कि नहीं, ये मिलाद सहाबी ने किया है, ख़त्म किया है सहाबी ने, ये किया है, उनके नज़दीक सिरे से अमले सहाबी की कोई वैल्यू, कोई हैसियत ही नहीं है। आम सहाबी तो एक तरफ रहे, खुद खुलाफाए राशिदीन अगर वो कोई काम कर ले, तो मैंने वो हवाले सारे पढ़ दिए, अब तो सिर्फ मैं वो आखिरी उसका निचोड़ आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि अगर सहाबी का अमल इस तरह से हो कि वो सहाबी कहे ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है या हुजूर ने ये फरमाया है, तब तो वो ठीक है। अगर सहाबी अपनी तरफ से कुछ कहे तो उसका शरीयत में कोई वजूद नहीं, वो भी बिदअत होगा। और इसके ऊपर शेख सनानी ने ये दलील दी थी। शेख सनानी ने कहा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हर रोज बाजमात तरावी एवरीडे को शुरू किया तो उन्होंने नेमतुल बिदा कहा अपने फेल को। इसका मतलब हुआ सहाबा का भी वो फेल नहीं है। तो इसके ऊपर वो जो सनानी है, अल्लामा सनानी, उनकी किताब सुबुल सलाम से वो हवाले मैंने पढ़े। उसके साथ आपको एक मजेदार हवाला भी मैंने सुनाया था। वो ये था कि सनानी जब सनान में खतीब मुकर्रर हुए तो उन्होंने पहला काम ये किया कि वो फिका और तकलीद के खिलाफ उन्होंने दरस दिया। फिर उन्होंने कहा खुतबे में अहले बैत का नाम नहीं होना चाहिए। लोग उनके मुखालिफ हो गए, उनको नासबी कहने लगे, उनको खारजी कहने लगे। और वही शेख सनानी जिन्होंने नजद की हवाओं के बारे में कमाल के शेर लिखे थे, कहते थे नजद से ठंडी हवा जब आती है हम वजद में आते हैं। और वो सनानी जिसने तकलीद, सहाबा और अहले बैत के बारे में इतनी हर बात को शिरक बिदअत कहा, तो बदरुत ताले के अंदर शौकानी ने जब उनका तज़किरा किया तो कहा ये बड़े आलिम थे। फिर अपना वाक़या बयान किया, कहा जब शेख सनानी का इंतकाल हो गया उन दिनों में मैं एक मस्जिद में दरस देता था, तो जब मैं दरस देता था ये शौकानी अपना ज़ाती वाक़या बयान कर रहे हैं, बदरुत ताले के अंदर वो लिख रहे हैं, इसके तर्जमे में शेख सनानी के कहते हैं मैं जब हदीस बयान करता तो उसमें अवाम भी होते, उलमा भी होते, तो मैं अवाम का लिहाज करते हुए उन अहादीस के अल्फाज को इस तरह से बयान करता कि समझ सबको आ जाए। तो वो कहते हैं ये मैं दरस हदीस देता था, बुखारी का दरस देता था। रात को मैं सोया था तो शेख सनानी मेरे ख्वाब में आए। मैंने देखा वो कुछ लोगों के साथ जा रहे हैं, मैं खड़ा हो गया तो मुझे कहने लगे सुनो, वो जो तुम बुखारी का दरस देते हो ना, वो जो तुम अल्फाज में आगे पीछे करते हो ना, वो ना किया करो। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया ख्वाब के अंदर कि मैं बताऊं कि वहां अवाम होते हैं, मैं अवाम का लिहाज करना चाहता हूं। तो मेरे दिल को ख्याल को उन्होंने जान लिया, कहने लगे खबरदार अवाम का लिहाज ना कर, हुजूर की हदीस का लिहाज कर, सही तरह से बयान किया कर। उसके बाद उन्होंने मुझे सीने से लगाया और वो रो पड़े। जब वो रो पड़े तो उसका मतलब ये था कि मुझ पर कुछ मुसीबतें आने वाली हैं, और वो फिर वो मुसीबतें मुझ पर आई। अब वो जो शेख सनानी जिसने कहा फेल सहाबी हुज्जत नहीं, खुलाफाए राशिदीन का फेल, उनका कौल हुज्जत नहीं, उसके बारे में जिसने नजद की हवाओं के गीत गाए, वजद में आए, मदीने की हवा नहीं, वहां वजद में नहीं, वो सिर्फ नजद के वजद में, उसमें वो फतावा नजदिया से मैंने पढ़कर आपको सारे बताए थे। उनके बारे में शौकानी कहते हैं वो कब्र में हैं, उनको मेरे दर्स की खबर,
میری مسجد کی خبر، میرے آنے والے لوگوں کی خبر، علماء کی خبر، عوام کی خبر، میرے ایک ایک لفظ کی خبر، میرے ساتھ آئندہ آنے والے حالات کیا ہیں ان کی خبر. جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یارو کمال ہو گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ عقیدہ کہ جو ان کے مزار پہ کھڑے ہوئے ان کی خبر نہیں، کچھ پتا نہیں. آقا کو تو امتیوں کی خبر نہ ہو اور سنانی کو سب کچھ خبر ہو کہ سنان کے اندر کیا ہو رہا ہے، شوکانی کیا کرے گا، آج کیا ہے، کل کیا ہے. اگر سنانی کو یہ خبریں قبر کے اندر علم ہو سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے، تو ارے ہمارے دوست خوارج، یہ تو خارجیوں، یہ تو بتاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی بے خبر رہے ہیں، اولیاء کرام ہی بے خبر رہے ہیں. اٹھاؤ بدر الطالع اور اس کو پڑھو. تو اس بدر الطالع سے میں نے حوالے پڑھ کر بتائے تھے کہ وہ کہتے ہیں صحابہ کی دلیل نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے ابتدا میں یہ تفصیل سے باتیں بتائیں کہ صحابہ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں نئے کام کیے جو نہ قرآن میں تھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے خود کیے اور اللہ نے ان کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول ہونے کی بشارت دی. یعنی کام پہلے کیے، وہ قبول ہو گئے، بعد میں حضور نے ان کو بشارت دی. یہاں ایک سوال یہ ہوا ہے کہ اگر سرے سے کوئی بندہ نیکی کا کام وہ کر ہی نہیں سکتا جو قرآن و سنت میں جس کی تصریح نہ ہو وہ اپنی ذات میں کار خیر، تو صحابہ نے یہ جرت کیوں کی اور آقا نے ان کو قبول کیوں کیا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کار خیر ہو، نیا کام ہو، علماء شروع کریں، علماء اس کی تائید کریں، اللہ کے قرب کا سبب ہو، منکرات سے محفوظ ہو، غلط باتوں سے محفوظ ہو، کام نیا ہو، اس کو خدا بھی قبول کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس کو قبول کرتا ہے. اس کو حافظ ابن تیمیہ کے بقول لغوی اعتبار سے بدعہ کہہ لیں کہ یہ نیا کام ہے، لیکن شریعت سے اس کا اگر تصادم نہیں تو اس کو بدعہ سیئہ اور کل بدعۃ ضلالہ اس کے اوپر نہیں جھڑ سکتے. صحابہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد وہ اعمال صالح کیے جن کا حضور نے ذکر نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کرنے کا بیان نہیں کیا تھا. اس کی مثالیں میں نے بخاری سے دیں، میں نے مسلم سے دیں، ذہبی سے دیں، امام سارے محدثین سے میں نے دیں. وہ بڑی دیر ہو گئی اس بات کو. اس سے ایک مثال سے میں دیتا ہوں آپ کو کہ صحابہ اکرام نے کعبۃ اللہ کو برکت کے لیے ہاتھ لگانا شروع کر دیا. امام بخاری نے اس کا ذکر کیا. وہ کون صحابہ تھے؟ عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت امام حسن تھے، حضرت امام حسین تھے. اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے سب کا لگایا. تو جب حضرت عبداللہ بن عباس تھے تو ان صحابہ نے برکت کے لیے کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگایا. اور امام بخاری کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی کی شرح میں نے وہ سارے نام آپ کو پڑھ کر بتائے تھے. کسی نے بدعت نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو غلط ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ جائز ہے. یوم عرفہ کا جلسہ جس دن مدینہ میں حج ہوتا ہے، مکہ میں حج ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج آئے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان سب کے زمانے میں آئے. کسی نے جلسہ کر کے عرفات کے ساتھ اپنی مناسبت قائم نہیں کی کہ ہم اس کو جلسہ تعریف کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ نے کوفے کے اندر کیا اور کہا یہ بدعہ حسنہ ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کہا بدعہ حسنہ ہے. تو وہ جو تعریف کا معاملہ تھا، حج کے دن مسجدوں میں اکٹھے ہونا، جلسے کرنا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو خدا نے نہ کہا ہو، مصطفیٰ نے نہ کہا ہو، اگر اس کے بعد ایک بندہ تھوڑا سا نیا کام کر لے تو اس نے خدا کی توحید کے اندر شرک کر دیا. کیوں؟ خدا نے تو کہا نہیں، اس نے اپنی مرضی سے کیا تو اس نے شرک کر دیا، توحید کے خلاف ہے. اور اس نے نیا کام کیا، حضور نے نہیں کہا، تو اس نے ختم نبوت کی مخالفت کر دی. وہ نبی بننا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی بن گیا تو ختم نبوت کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے. عبداللہ بن عباس نے جب یہ کیا تو اب بتائیں
کہ یہ توحید کے خلاف تھا، ختم نبوت کے خلاف تھا، کیا تھا یہ، کس چیز کے خلاف تھا؟ اور حافظ ابن تیمیہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم سے میں نے پڑھ کر بتایا، حافظ ابن تیمیہ نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے نصف شعبان کے ختم قرآن، نصف شعبان کے بارے میں بتایا، مختلف حوالہ جات سے، فتاوی ابن تیمیہ سے بتایا، انہوں نے کہا یہ اچھا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، کون روکتا ہے؟ ختم قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ختم قرآن کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ میں نے اس پر 2 پروگرام کیے، ابن القیم کی کتاب سے، ابن قدامہ کی کتاب سے، میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے کہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب سے، کہ وہ جمع ہوتے تھے، پڑھتے تھے، کرتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے، بالکل نیا کام تھا۔ اور جب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مستحب ہے۔ اور پھر تراویح کے اندر امام احمد بن حنبل کے عمل میں نے آپ کو بتائے۔ میلاد، اس کے اوپر میں نے اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کی عنایت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ اور میں نے میلاد کے اوپر اس کو بریک اپ کیا ہے مختلف حصوں میں۔ ایک ہے نفس میلاد، کہ نبی انبیاء علیہ السلام کی ولادتوں کا ذکر کرنا، وہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، حدیث سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا، حدیث سے اس کا ثبوت ہے، کبھی بھی کر لیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر کے کرنا اور 12 ربیع الاول کو کرنا، یہ بدعہ حسنہ، اور اس پر علامہ ذہبی کے، ابن کثیر کے، حافظ ابن تیمیہ کا اجر عظیم کے میں نے حوالہ جات دیے۔ یعنی مطلقاً میلاد کرنا سنت سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے سامنے کھڑے ہو کر قصیدے پڑھے، کب پڑھے، اس کے اوپر میں نے بیان کیا۔ اور میں اس پر یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے میلاد کے اندر جو غلط باتیں ہیں 2-4 ان کی میں نے نشاندہی کی کہ تقریر کو بھی پورا رکھیں، نعت خوانی کو بھی رکھیں، کھانے کے اوپر سادگی کریں، ٹائم کے اوپر کریں۔ اس کے اوپر میں نے علماء کے فتاوے بھی آپ کو پڑھ کر بنائے اس کے اوپر۔ اور ذکر اجتماعی، یہ جو ذکر اجتماعی ہے، اجتماعی طور پر ذکر کرنا، اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے مسجد سے نکال دیا، میں نے بخاری مسلم سے اجتماعی ذکر کا ثبوت دیا، اور عبداللہ بن مسعود کی روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کا ضعف اور محدثین کے اس پر اقوال نقل کی ہے کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کے راوی کمزور ہیں، وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ محدثین کے حوالہ جات میں نے کیے، اور محمد بن وضع کی کتاب میں جو اس کے مطابعات ہیں ان کا میں نے رد کیا کہ وہ ثابت نہیں ہے، وہ تبع تابعی سے ثابت ہے، درمیانے کا واسطہ نہیں ہے، ان روایتوں کے اندر انقطاع ہے۔ تو اس روایت کا بھی میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اور اگر آپ کسی کو یاد ہو، اگر نہیں یاد تو دوبارہ فریش کر لیں۔ جہاں تک نئے کام شروع کرنے کا تعلق ہے، اس پر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام بخاری سب سے زیادہ سنت کو جاننے والے، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں فارس کے اندر امام بخاری سے بڑھ کر کوئی محدث پیدا نہیں ہو۔ ہمیں اس سے اعتراض نہیں، لیکن اصل میں وہ کسی اور بات کا رد کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور امام کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ امام نے یہ ہے، تو وہ اس طرح سے ایک ان کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فارس کے اندر سب سے بڑا، یہ جو میں فارس کا لفظ کہہ رہا ہوں، بہت اگر کوئی عالم میرا سن رہا ہوگا تو وہ فارس کے لفظ سے سمجھ جائے گا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کا کس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ امام بخاری سب سے حدیث کو جاننے والے، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ، اس بات کی بڑی دھوم دی جاتی ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ وہ امام بخاری، انہوں نے جو کام کیے تھے اپنی زندگی میں وہ سنت سے ثابت تھے۔ بعض کام جو انہوں نے کیے تھے جن کے میں نے اشارے کیا، میں دوبارہ ان کو آپ کی میموری جو وہ فریش کرتا ہوں، وہ سنت کے مطابق تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے کیے تھے۔ امام بخاری نے یہ کیا کہ وہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر حدیث کو لکھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر لکھتے مدینہ منورہ میں۔ تو یہ غسل کرنا حدیث سے پہلے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا،
یہ تکلف سا نہیں ہے، یہ بدعت سی نہیں لگتی کسی کو؟ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، حضور نے کیا، کرنے کا دیا اس کا حکم، صحابہ نے کیا۔ وہ روایتیں حدیثیں جب بیان کرتے تھے اور صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیثیں لکھتے تھے، عبداللہ بن عمر ابن العاص وہ حدیثیں لکھتے تھے، جیسا مسند احمد میں ان کا ذکر آتا ہے، تو وہ وضو کرتے تھے، پہلے کرتے تھے، غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ یہ جو امام بخاری کا عمل ہے، اس عمل کو کیا نام دیں گے؟ شرک کا نام دیں گے کیونکہ توحید کے خلاف ہے، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اس کو منکر ختم نبوت کہیں گے۔ اگر صدق اللہ العظیم تلاوت کے آخر میں کہنے والا منکر توحید ہے، شرک کا مرتکب ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، تو بتائیں امام بخاری کا کیا نام رکھیں گے؟ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، امام بخاری کا کیا نام رکھیں گے کہ انہوں نے یہ جو عمل کیا کیا کریں گے؟ ہر روز رات کو امام بخاری رمضان میں قرآن ختم کرتے، میں نے فتح الباری سے پڑھ کر، ابن کثیر سے، ذہبی سے، سیر سے پڑھ کر بتایا تھا آپ کو جب میں نے یہ بتایا تھا۔ تو کیا امام بخاری پر کیا نام دیں گے؟ اور امام بخاری علیہ الرحمہ انہوں نے جو قبروں کے حالات لکھے، قراءۃ القبور کے اوپر جو انہوں نے روایات لکھی، خوارج کا انہوں نے رد لکھا اور وہ ان پر طعن کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے اعتبار سے تو امام بخاری کا خیال اور ہے، وہ نظریہ اور ہے، فقہی مسئلے ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو اب امام بخاری پر کیا کام کریں گے؟ وہ راتوں کو جاگنا، ایک رات میں قرآن ختم کرنا، غسل کرنا، فلاں کرنا، تو یہ کہاں سے باتیں آئیں گی؟ علامہ ذہبی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا، ختم بخاری کے بارے میں لکھا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، بخاری کا ختم 2 سپاروں میں بخاری کو تقسیم کرو، لوگوں کو 30 بندوں کو 10 بندوں کو بٹھائیں جیسے ختم قرآن کیا جاتا ہے۔ جب ختم بخاری کی جائے تو ختم بخاری سے بلائیں دور ہوتی ہیں، بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، بارش نہ ہو تو ہو رہی ہوتی ہے، ملک کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ حافظ مزی نے کہا تھا، ان کے حوالے سے بتایا، ابن کثیر نے کہا، ذہبی نے کہا۔ تو اب یہ بتائیں، یہ ختم بخاری دینا خدا کا حکم ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے؟ کس نے کہا ختم بخاری دیں؟ پھر علامہ ذہبی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سیر میں علامہ ذہبی نے لکھا، بخارا کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ اکٹھے ہو کے گئے، انہوں نے امام بخاری کی قبر پر ختم بخاری دیا، اور امام بخاری کی قبر پر بیٹھ کر جب انہوں نے دعا کی تو خدا نے بارش نازل کر دی۔ اب یہ میں آپ کو لسٹ بتا رہا ہوں کہ محدثین کے، ہاں صحابہ کے، تابعین، تبع تابعین نے جو کام کیے ہیں، یہ ذرا بتائیں کہ یہ کہاں سے بدعت بنتے ہیں، اور اگر یہ بدعت بنتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ابن رجب کا میں نے وہ سارے حوالہ جات آپ کو پڑھ کر بتائے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ میں نے پڑھ کر آپ کو بتائے تھے۔ ان لوگوں پر کیا بدعت کا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا یہ بھی بدعتی ہوں گے؟ اس وجہ سے صحابہ نے وہ نئے کام کیے اور پھر ان کو وہ بدعہ حسنہ کہتے تھے۔ اور تو اور چھوڑیں، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے مولانا مودودی کی کتاب سے، وہ جو پاکستان میں غلاف کعبہ بنا تھا، وہ جب بنا تھا تو اونچی ذکر کرنا، اس کی زیارت کرنا، وہ بیان کیا۔ پھر مولانا مودودی کو کسی نے خط لکھا کہ یہ تو بدعت، شرک اور بدعت ہے۔ تو مولانا کتنے برسے تھے اس کے اوپر کہ تمہیں قرآن میں شرک اور بدعت کے سوا کوئی آیتیں نہیں آتی، یہ بدعہ اگر کہنا ہے اس کو تو کم از کم بدعہ حسنہ ہی کہہ دو۔ پھر مولانا مودودی نے رسائل و مسائل جلد 4 کے اندر ابن حجر اسقلانی سے، علامہ ذہبی سے، امام بدر الدین عینی سے، محدثین سے بتایا تھا کہ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک سیئہ ہوتی ہے، ایک حسنہ ہوتی ہے۔ تو وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہ جتنی چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کی، تو ان سب سے وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد گنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے جب میں نے گنیا پر پروگرام کیا کہ گنیا
پر میں نے مختلف حوالوں سے بیان کیا. اس کے اندر حضرت غوث اعظم کے علمی لنگر کا بیان کیا, اس کے اندر روحانی لنگر کا بیان کیا, اس کے اندر میں نے کھانے پینے کے لنگر کا بیان کیا کہ ابن رجب نے لکھا, علامہ ذہبی نے لکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتا جاؤں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا. ان کے اصالِ ثواب کے لیے سب سے زیادہ کھانا کھلایا جاتا ہے, مگر صرف کھانا ہی نہیں کھلایا, انہوں نے دوسرے کام بھی کیے. انہوں نے امام عبد الغنی المقدسی جیسے بندے پیدا کیے. میں نے لنگر غوثیہ سے آپ کو بتایا تھا کہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں تقریب التہذیب یہ ایک پہلی کتاب ہے, یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے. اس کتاب کی تلخیص کی ہے ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب سے, اور جو ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب ہے وہ اصل میں تلخیص خلاصہ ہے علامہ ذہبی کی کتاب تذہیب التذہیب کا, اور تذہیب التذہیب ذہبی کی کتاب خلاصہ ہے تہذیب الکمال کا جو حافظ مزی کی کتاب ہے. اور حافظ مزی نے جو تلخیص کی ہے اصل میں وہ کتاب معرفت الرجال, جو کتاب الکمال فی معرفت الرجال, وہ کتاب جو امام عبد الغنی المقدسی کی کتاب ہے اس کا ہے. تو وہ بابا ہے, جد ہے متاخرین میں سے جرح و تعدیل کے امام عبد الغنی المقدسی. اور یہ کون تھے؟ یہ خلیفہ تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ مرید تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ شاگرد تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. دیکھیں تو صحیح ابو سعد المخرمی نے جو مدرسہ غوث اعظم کو دیا تھا اس سے کیا کیا ستارے بن کر لوگ چمکے ہیں, ابن قدامہ وہاں سے نکلے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جرح و تعدیل کا متاخرین کا جو علم ہمارے پاس آ جائے وہ تقریب التہذیب میں ہو, تہذیب التہذیب میں ہو, تہذیب الکمال میں ہو, یہ وہ لنگر کی خیرات ہے جو غوث اعظم تقسیم کیا کرتے تھے. کبھی آپ بھی اس لنگر کو تقسیم کر کے دیکھیں, سنیں, پڑھیں, مزہ ہے, لطف ہے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ لطف نہ ظہوری کے کلام میں ملے گا, نہ اعظم چشتی مرحوم کے کلام میں ملے گا, نہ نیازی صاحب کے کلام میں ملے گا, نہ وہ کوئی اور ہیں ان کے کلام میں, مجھے زیادہ نام بھی نہیں آتے, ان کے کلاموں وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ آپ کو غوث اعظم کے کلام میں آئے گا. اور وہ کلام اپنی جگہ اچھے ہیں, ایک لطف ہے, سرور ہے, وہ بھی سنیں, اعظم کا کلام سنیں, ظہوری صاحب کا کلام سنیں, وہ دوسرے بزرگوں کا کلام سنیں, اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں, لیکن صرف وہی نہ سنیں, اس کے ساتھ اللہ کا کلام سنیں, مصطفیٰ کا سنیں, غوث اعظم کا سنیں, عبد الغنی المقدسی کا سنیں, اور ابن قدامہ کو سنیں کہ وہ کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسی پروگرام کے اندر جب غنیت و طالبین کے حوالے سے میں نے بات کی تو شتنوفی کے اوپر اعتراضات تھے. علامہ شتنوفی کو کہا گیا کہ وہ سکہ نہیں ہے. اب اگر محفل نعت میں ہوں تو آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتائے گا کہ شتنوفی جو ہیں ان کے پر کیا اعتراضات ہیں. وہ تو لذت اور سرور کی محفل ہوتی ہے, آقا کا ذکر ہوتا ہے, وہاں اور طرح کا لطف ہوتا ہے. لیکن ایسی محفلیں بھی ہیں جہاں یہ بتایا جاتا ہے شتنوفی سکہ نہیں ہے. ایسی محفلیں بھی ہوتی ہیں جہاں بتایا جاتا ہے شتنوفی کی کتاب بہجت الاسرار صحیح نہیں ہے, وہ تو غلط ہے, اس کے اندر تو یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں نے شتنوفی کی سکاعت ثابت کی. کہا جاتا ہے ادفوی نے جو جعفر جمال ہے انہوں نے کہا کہ شتنوفی سکہ نہیں ہے. میں نے ان کی کتاب سے دکھایا کہ وہ سکہ ہے, اور باقی بہجت الاسرار کی اسناد اس سے میں نے ابن حجر اسقلانی کی وضاحتیں پیش کی کہ اس نے کہا میں نے اکثر کتاب کو پڑھا, مجھے تو اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آئی. شتنوفی کی کتاب بھی اور وہ بھی, یہ بھی ایک لنگر غوثیہ ہے. شتنوفی کی کتاب لنگر غوثیہ ہے. سبحان اللہ, ان لنگروں کو بھی پکانا چاہیے. اصل میں وہ جب لنگر کی بات ہوتی ہے, درس و واز کی بات ہوتی ہے, تو محافل کے اندر تھوڑی سی ایک کنفیوزنگ ہو گئی ہے, اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے نیاز اور ایک ہوتا ہے درس. یہ دونوں کے اندر ایک باریک فرق ہے. فرق یہ ہے نیاز جو ہوتی ہے نا, صرف نیاز وہ یہ ہوتی ہے دیگ پکائی, اس کے اوپر ختم دیا, دعا مانگی, اس بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کیا اور تقسیم کر دیا. اس کو عام ہماری زبان میں نیاز کہتے ہیں. لیکن جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مطلب کون کے ایصال ثواب کے لیے
جو محفل کی جاتی ہے وہ جو لنگر غوثیہ کی محفل ہے، اس کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہے درس بھی ہو، نعت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، درس بھی ہو اور بیان بھی ہو، وہ اور چیز ہوتی ہے، اور اس کے اندر تو یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اگر چھوٹی موٹی کسی نے نیاز دی ہے تو وہ اور بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے ساری جو تھیں وہ بیان کی۔ ابن الجوزی کا اور ابن یونس کے بارے میں دو غلط باتیں بڑی شہرت پا گئیں۔ بزرگوں نے ان کے جوابات دیے، بعض بزرگوں کے جوابات میری نظر سے یہ گزرے، انہوں نے کہا اگر ابن الجوزی نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے ایک اختلاف کیا تو وہ دونوں برابر کے بزرگ تھے، وہ ہم ابن الجوزی کو معذور سمجھتے ہیں، ان کا عذر تھا، اس لیے عذر علمی تھا تو انہوں نے اختلاف کیا تو کوئی نہیں۔ یہ بات بھی درست ہے جن بزرگوں نے یہ جواب دیا، لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس نام کی کوئی کتاب نہیں، ابن الجوزی ان کے مخالف ہی نہیں تھے۔ ہمارے مماتی دوست، ہمارے اے خوارج، ہمارے بی خوارج، ہمارے سی خوارج، سارے دوست وہ شور ڈالتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا تو جسمانی مزار کے اندر کیا لینے جاتے ہو، کچھ نہیں ہے۔ میں نے اللہ کی رحمت سے بتایا کہ یہ غلط ہے، ان کا وجود جہاں دفن تھا وہیں ہے، ان کے قبر کی زیارت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو قیامت تک جاری و ساری رکھے گا، ان کی زیارت کے لیے دنیا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، مجھے ابھی تک ان کے مزار اقدس کی زیارت کا جو شرف ہے وہ نصیب نہیں ہوا، میں ابھی تک حاضر نہیں ہوا، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو کبھی یقیناً موقع مل جائے گا جب اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سبب بنتے ہیں، وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے، تو وہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا۔ تو شتنوفی کے بارے میں اور وہ جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جسم سے نکال کر وہ پھینکا گیا تھا، اس کے بارے میں نے وہ پوری وضاحت جو کی ہے، اگرچہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں تھا مسئلہ بدعہ کے ساتھ، لیکن وہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نے نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ وہ معروف چند باتیں تھیں جو میں نے اس سارے دروس بدعہ کے اندر کی۔ اس کے اندر قراءۃ القبور کا بیان بھی آیا۔ لوگ کہتے ہیں قراءۃ القبور، قبروں پہ قرآن پڑھنا، وہاں جانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں نے محدثین سے، خود امام بخاری سے ثابت کیا کہ انہوں نے تاریخ کے اندر یہ بیان کیا کہ کن کن لوگوں نے اپنی قبریں کھودی اور پھر ان قبروں کے اندر گئے اور جا کر تلاوت کی۔ ابن قدامہ سے میں نے بیان کیا، ابن کثیر سے بیان کیا، علامہ ذہبی کی کتب سے حوالے آپ کے سامنے رکھے۔ الحمدللہ مجھے وہ فوزی دوبارہ یاد آ گئی کہ وہ کہنے لگی میرے اندر ایک طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، اگر اتنا مواد آپ کے پاس ہو تو طاقت نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ تو کہتی ہے میرے پاس طاقت آ گئی ان باتوں کے بارے میں، اور یہ تو طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ کا کروڑ فضل اور رحمت ہے اہل سنت و جماعت کے اوپر کہ ان کے پاس بڑے دلائل ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہے، بہت دلائل ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، حدیث ان کے ساتھ ہے، محدثین ان کے ساتھ ہیں، اولیاء ان کے ساتھ ہیں، کتب ان کے ساتھ ہیں، لیکن فرق پتہ کہاں پڑا، کمزوری کہاں پڑی؟ علم دوستی ختم ہو گئی، علم دوست کم رہ گئے، علم کی باتیں سننے والے کم رہ گئے۔ ہمارے پاس دو ذوق تھے، ایک اشعار کا ذوق تھا، یہ عربوں کے پاس بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے صدیاں عربوں کے پاس اشعار کا ذوق تھا، بڑے بڑے شعراء تھے۔ ان شعراء میں سے بعد میں آپ کو جب اگلا پروگرام ہوگا کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، بعض شعراء کے واقعات میں آپ کو سناؤں گا، لبید جیسے لوگوں کے بڑے بڑے شعراء تھے، وہ شعر کہتے تھے، یہ ذوق تھا، شعر کو کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اشعار کا، حمد کا، نعت کا یہ ذوق تھا اور ہے، لیکن اس کے ساتھ علم کا ذوق بھی تھا، قرآن فہمی کا ذوق تھا، حدیث فہمی کا ذوق تھا، وہ دروس کا ذوق تھا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ایک کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا، وہ علم کا ذوق کم رہ گیا، وہ صرف اشعار کا ذوق رہ گیا۔ میں کبھی نعت خوانی کے مخالف نہیں ہوا، کبھی نعت کا مخالف نہیں ہوا، بھلا نعت کے مخالف ہوگا؟ حضرت حسان بن ثابت پڑھتے تھے، حضرت زہیر بن کعب پڑھتے تھے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بار کر خطبہ بھی دیتے تھے، صحابہ بھی خطبہ دیتے تھے، یعنی
یعنی ہر عرب کا بچہ شعر بھی کہتا، قرآن بھی پڑھتا، حضور کی حدیثیں بھی بیان کرتا. تو وہ جو بیلنس ہے نا اس کو قائم رہنا چاہیے. تو یہاں بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دلائل ہیں، ہر چیز کے دلائل ہیں، استحباب کے ہیں، سب باتوں کے ہیں، لیکن وہ سنتا کوئی نہیں، بیٹھتا کوئی نہیں، بیان نہیں کرتا. کیا کرنا چاہیے؟ کچھ جو بیان کرنے والے ہیں ان کے کوئی شکوے شکایت بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مارکیٹ اس بات کی ہے کہ جو شعر پڑھے اس کی دنیا بات سنتی ہے، ٹکٹیں دی جاتی ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث پڑھنے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، ان کو بلایا نہیں جاتا. وہ نوٹ پھینکے جاتے ہیں جو اشعار پڑھتے ہیں ان کے اوپر، اور قرآن پڑھنے والے کے اوپر کوئی نہیں پھینکتا. میں نے پچھلے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بتایا تھا کہ جب ان کا وصال ہوا تو علامہ ذہبی نے لکھا کہ وہ قرآن بیان کرنے والے تھے، وہ حدیث بیان کرنے والے تھے. تو کیا ہوا کہ جب ان کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک اور ولی اللہ کو دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بخش دیا. تو اس نے پوچھا امام عبد الغنی المقدسی کی خبر دیجیے. اس نے کہا میں نے عرش الہی کے قریب ان کو دیکھا، ان کے لیے ممبر بچھایا گیا، وہ ممبر پر بیٹھے تھے، وہ قرآن بیان کر رہے تھے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور ملائکہ ان کے اوپر موتی نشاور کر رہے تھے. اللہ اکبر! اگر یہاں قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کے اوپر کوئی موتی نشاور نہ کرے، پیسے نشاور نہ کرے، تو اس کی شکایت نہیں. ممکن ہے کہ ان کے اوپر موتی نشاور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ رکھی ہو، اس کی تو شکایت نہیں ہے. لیکن جو نشاور کرنے والے ہیں ذرا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے تاکہ کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو. حوصلہ شکنی یہ اجر تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ ہوتا یوں ہے کہ جو قرآن حدیث بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ سنتا کوئی نہیں، ان کو زیادہ سنا جاتا ہے. میں اس کا ایک طریقہ مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، شاید کسی کو اس کی ضرورت ہو. ویسے میں سمجھتا نہیں، مجھ سے زیادہ مشورے آپ کو آتے بھی ہیں، واقفیت بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں. مشورہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو علم کا ذوق رکھنے والا ہو وہ اپنے شہر میں علمی ذوق کے لوگ اکٹھے کرے، ان سے رابطہ کرے. وہ 3 نکل آئیں، 5 نکل آئیں، ان 3 4 5 کو وہ بٹھائے، ان سے وہ علمی گفتگو کرے، قرآن کی ہو حدیث کی ہو، کیونکہ ہر بندہ علمی لیول کی گفتگو سننے کا اہل نہیں ہوتا. وہ تھوڑے بندے سے بات کر لے لیکن کرے خدا کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے. وہاں نہ پیسے پھینکے گا کوئی ظاہری کوئی نہیں ہوگا، لیکن اوپر سے بڑا کچھ برس رہا ہوگا، خدا کی رحمت برس رہی ہوگی، خدا کی رضا مل رہی ہوگی، اس کی عنایتیں ہو رہی ہوں گی. 2 4 بندے اکٹھے کریں، قرآن کھولیں. انشاءاللہ جب میں آگے شروع کروں گا اگلا پروگرام، اس کے اندر میں مشورے بھی دوں گا کہ کس طرح سے ہونا چاہیے. تو ان خاص بندوں کی محفل کریں، 2 ہوں 4 ہوں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات بیان کرتے ہوئے علامہ ذہبی سے، حافظ ابن رجب سے بیان کیا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں وعظ شروع کرنے لگا مجھے اشارہ ہوا، مجھے بتایا گیا تو 2 یا 3 بندے، 4 بندے، 5 بندے میرے سامنے بیٹھتے اور میں ان کو بیان کرتا. پھر جب اللہ کا فضل ہوا تو میری مجلس میں 70 ہزار لوگ بیٹھنے لگے. اب ہر بندہ غوث اعظم تو نہیں ہوگا کہ 70 ہزار کا اس کو مجمع ملے. اگر 7 آدمی مل جائیں، 5 آدمی مل جائیں، نکل آئیں، کریم ہوتی ہے، کریم کو نکال لیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے دیہات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کے ذوق کے 2 4 بندے پیدا ہی نہ کیے ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ان کو تلاش کریں. ہیرو کو تلاش کیا جاتا ہے، پتھر جہاں چاہیں مل جائیں گے، لیکن ہیرو کو تلاش کیا جاتا ہے. عام پبلک جو ہوتی ہے ان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. وہ محبت کی باتیں عام سن لی، الحمدللہ ان کو ثواب مل گیا. نعت خوانوں کو سن لیا، ایک ذوق پورا ہو گیا، وہ مل گیا. لیکن آپ جن لوگوں کو اہل علم کس سے یہ میں درخواست کر رہا ہوں، ان کو یہ شکایت ہوتی ہے
جو واعظین ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے واز کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت بیانی ان کو دی ہوتی ہے، بیان کرنے والے، ان کو تو شکایت نہیں ہوتی، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ امریکہ والے بلا رہے ہیں، ناروے والے، ڈنمارک والے، ہندوستان والے بلا رہے ہیں، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا۔ ان کی بات نہیں میں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس علم ہوتا ہے مگر سننے والے سامعین ان کو نہیں ملتے۔ میں ایک ایسے عالم کو جانتا ہوں، میرے بڑے فاضل دوست ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے پاس کم از کم میری معلومات کے مطابق انہوں نے ایک بار ذکر کیا 10-15 ہزار موضوعات پر کلام تیار ہے، مواد تیار ہے، انہوں نے کتابوں سے نکال کر جمع کیا ہے 10-15 ہزار، 10 سے لے کر 15 ہزار کے درمیان، اور وہ سامعین کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ہو اور میں علم کے موتی ان کے آگے بکھیروں۔ ماشاءاللہ وہ بیان کرتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، پر اس کے باوجود بھی وہ ابھی متلاشی ہیں، کہتے ہیں بہت کچھ اللہ نے دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ اللہ اور عطا فرماتا ہے۔ پہلے ممکن ہے 1000، 2000، 5000، 6000 انہوں نے بیان کیا ہو، جب انہوں نے بیان کیا ہو جتنے بھی ان کو پتا کتنا بیان کیا، اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ آپ کو علم جب عطا فرماتا ہے یا مال، تو اس میں لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، جتنا لوگوں میں تقسیم کریں گے اتنا اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو علم کے لیے آپ کو لوگوں کو چننا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ میں پاکستان میں گیا تو ایک بچی تھی وہاں پر، اس کا غالباً رابعہ نام تھا، وہ کسی مدرسے سے پڑھی تھی، تو 14-15 سال کی اس کی عمر ہوگی، تو ماشاءاللہ اس نے اسی علم میں درس نظامی مکمل کر لیا۔ تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے، وہ جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ہماری بچی ہے، تو ماشاءاللہ اس نے پورا کر لیا تھا۔ وہ سارا جب اس نے پورا کر لیا، اس نے سارا وہ پورا کر لیا، تو میں نے اس سے چند چیزیں پوچھی، تو ماشاءاللہ وہ اچھی فاضلہ تھی، تو میں نے اس کو عطا خراسانی کی روایت پر، جو میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ صالحین کے بت نہیں بنائے گئے، اور فہم قرآن کی چند باتیں بتائیں، تو میں نے اس کو کافی 2-3 بار وہ میرے پاس آئی، تو اس نے کافی اتنا بڑا رجسٹر لکھ لیا، سن کر کافی اس نے چیزیں اس سے بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک دن اس نے مجھے فون کیا، تو مجھے کہنے لگی انکل وہ جتنی چیزیں ہیں نا میں نے ساری لکھ لی ہیں، تو میں نے کچھ اور چیزیں پوچھنی، اس نے کچھ باتیں پوچھی، میں نے اس بچی کو بتا دی۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹے یہ باتیں آپ کسی کو بتاتی ہیں، کسی سے آپ کی بات بھی ہوئی ہے؟ تو اس 15 سال کی بچی نے ایک عجیب جملہ مجھے کہا، مجھے کہنے لگی آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں سننے والے کتنے لوگ آپ ملتے ہیں، وہ تو کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میری 1-2 دوستیں ہیں، ان کے ساتھ میں باتیں کر کے اپنا رانجھا راضی کر لیتی ہوں، اور تہجد کے وقت اٹھتی ہوں اور اپنے مولا سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین مجھے سامعین ناظرین عطا فرما دے، جو تو نے مجھے دیا ہے امانت کے طور پر میں ان تک وہ پہنچا دوں۔ یہ بات رہی۔ اس کے بعد سال کے بعد مجھے دوبارہ اس کا فون آیا کہ کسی لوکل ٹی وی پر مجھے ٹائم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، میں بیان کر رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ناظرین بھی دے دیے اور سامعین بھی دے دیے، لیکن کچھ کوشش ہو، کچھ محنت ہو، ڈسائیڈڈ بندہ نہ ہو۔ یہ بدعت کے موضوع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے میں نے پروگرام کیے ہیں۔ اب اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ آپ تیار رہیں۔ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اور کن کن آیات سے، کن کن احادیث سے شبہ پیدا ہوئے ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے لاؤں گا، چند پروگرام اس پر، اس کے بعد توحید اور رد شرک، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ میرا مولا مجھے توفیق دے اپنی رحمت سے، اور میرا خدا مجھ پر، آپ پر، ناظرین پر راضی ہو، اور جو لوگ پروگرام نور ٹی وی کے تمام پروگراموں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے، اور نور ٹی وی اور پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور نور ٹی وی دن رات چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔